من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ اوحینا الی امک ما یوحی. درود پڑھیں محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ طٰہٰ محور گفتگو ہے داستان حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور ارشاد ہوا پروردگار کا جناب موسیٰ کی بارگاہ میں کہ اذ اوحینا، یاد کرو اس وقت کو کہ ہم نے وحی کی الی امک، تیری والدہ کی طرف، ما یوحیٰ، جو وحی کی گئی. اس آیت کو ہم نے پڑھا تھا، ترجمہ کیا تھا، ایک بار پھر اس آیت کا ملاحظہ کریں کہ وہ وحی کیا ہوئی. فرمایا انقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم. یہ وحی تھی کہ اس کو تابوت میں ڈال دے اور دریا میں چھوڑ دے. پھر کہا فلیلقہ الیم بالساحل، تو دریا اس کو ساحل پر پہنچا دے گا. یاخذہ عدو لی وعدو لہ، تاکہ اٹھا لے اس کو میرا دشمن اور اس کا دشمن. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، پھر جناب موسیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں نے القاء کیا، میں نے ڈال دیا یا انڈیل دیا، علیکا، تجھ پر، محبت کو، منی، اپنی طرف سے. اور عجیب جملہ ارشاد ہوا کہ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ میری آنکھوں کے سامنے تیری پرورش کی جائے. کل عرض ہوا کہ کس طریقے سے یہ وحی ہے. ہم نے عرض کیا کہ یہ وحی ایک ایسی وحی ہے کہ جس کا تعلق علم سے نہیں ہے، علمی وحی سے نہیں ہے، بلکہ عمل سے اس کا تعلق ہے. یعنی یہ وہ وحی ہے کہ جو جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے وجود میں ایک رغبت کو پیدا کر رہی ہے. یہ وحی ان کو ایک کام کی طرف لے کے جا رہی ہے، ارادہ اس کے وجود میں ایجاد کر رہی ہے، عزم اور ارادہ اور سکون کی منزلت. کبھی کبھی ہم منصوبے بناتے ہیں، حساب لگاتے ہیں، امکانات دیکھتے ہیں اور ایک کام انجام دیتے ہیں، مگر ہم اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ ہم آئندہ کو نہیں دیکھ سکتے. نتائج کیا ہونے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا، فیصلہ کیا رنگ لائے گا ہمیں نہیں پتہ ہوتا. کبھی وہ تدبیر جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنی دانشمندی کے مطابق بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے خلاف چلی جاتی ہے. ہماری کی ہوئی تدبیر ہمارے خلاف چلی جاتی ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو ہم کسی چیز کو اپنا نقصان جان رہے ہوتے ہیں اور ایک تدبیر کر رہے ہوتے ہیں اس سے نکلنے کی، اس سے جان چھڑانے کی اور وہ کام انجام نہ دینے کی. ہوتا کیا ہے، آگے جا کر وہی چیز ہماری نجات کا راستہ بن رہی ہوتی ہے. یہ ہمارا حال ہے، ہماری تدبیریں کچھ اس طرح سے ہیں. تبھی کہا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ایک مرتبہ عین ممکن ہے کہ آپ ایک چیز کو ناپسند کرو لیکن وہ کیا ہو آپ کے لیے، خیر ہو. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. عین ممکن ہے ایک مرتبہ آپ کسی چیز کو چاہو اور وہ آپ کے لیے شر ہو، بدبختی لے کر آئے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. پروردگار جانتا ہے اور آپ نہیں جانتے. تو لہٰذا یہ آیت کیا کہنا چاہتی ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو پروردگار کی تدبیر کے حوالے کر دے، اپنے آپ کو پروردگار کے کہنے پہ اتار دے. جس طرح اس نے ہمارے لیے چیزیں مقرر کی ہیں، جس طرح وہ چاہتا ہے ہم اس طریقے سے آگے بڑھیں. اپنے آپ کو جب خدا کے حوالے کر دیں گے تو اگر کہیں بظاہر نقصان بھی نظر آ رہا ہوگا تو وہی ذات تلافی کرتی ہے. وَإِلَّا اگر ہم اپنے آپ پر تکیہ کریں گے، اپنی تدبیروں پہ تکیہ کریں گے، اپنے آپ کو ذات الہی کے حوالے نہیں کریں گے، تو اگر کہیں نتیجہ ہمیں صحیح سے مل بھی جائے
حالات موافق بھی ہو جائیں تو ہمارے وجود کے اندر غرور پیدا ہونے لگتا ہے، تکبر آنے لگتا ہے، اور اگر فرض کرتے ہیں کہ اپنی تدبیر ہمارے خلاف چلی گئی، حالات ہمارے لیے موافق نہیں ہوئے، تو کیا ہوگا؟ مایوسی ہمارے وجود میں آ جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں انجام ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا، لہٰذا اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو کام کر رہی ہے، یہ اس مطلب کی زندہ ایک مثال ہے ہمارے لیے۔ ماں کے لیے سب سے بڑا خوف ہے کہ بچے کو دریا میں ڈال دے، سب سے بڑا خوف ہے اسے، مستقبل کیا ہوگا، بچے کا کیا بنے گا، لیکن وہی چیز سبب بن رہی ہے اس بچے کی نجات کا۔ یہاں پر جناب موسیٰ کی والدہ اپنی عقل پہ چل رہی ہوتی، اپنی مرضی کے مطابق چل رہی ہوتی، تو کیا ہوتا؟ بچے کو سینے لگا دیتی، اپنے ساتھ رکھتی، جہاں جاتی ساتھ رکھتی، نتیجہ کیا ہوتا؟ وہی بچہ اپنے ہی گھر کے اندر قتل کر دیا جاتا۔ لیکن پروردگار کے کہنے پہ آگے بڑھی، اس کے حوالے کیا اپنے آپ کو، اس کی تدبیر کے مطابق چلی، وہی اعتماد جو جناب موسیٰ کی والدہ نے کیا وہ ذریعہ حفاظت بن گیا، وہی توکل ذریعہ حفاظت بن گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں بس یہی یقینی ہیں، آگ جلا دے گی، پانی بہہ جائے گا، بہا دے گا، طاقتور ہم پہ غالب آ جائے گا، مگر یہی قرآن بتاتا ہے کہ آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا، دریا نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں نہیں ڈبویا۔ لہٰذا ظاہری اسباب کو جب دیکھتے ہیں تو ہم ان اسباب کو یقینی صورتحال میں لے لیتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان اسباب پہ بھی کوئی حاکمیت رکھتا ہے، ان اسباب سے بالا تر بھی کوئی ارادہ ہے جو ان پہ حاکمیت رکھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے، اور یہی توحید کا فہم و شعور ہے، اسے توحید کہتے ہیں۔ مقام عمل میں، نظام کائنات کے اندر مقام عمل میں توحید یہ ہے۔ ایک مرتبہ ہم اپنے اختیار سے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پیچھے نظام کائنات کے اندر چیزیں پروردگار کے ارادے سے باہر نہیں ہوتی۔ لہٰذا انسان اگر اس کے دل میں یہ یقین آ جائے کہ وہ جڑ چکا ہے ایک ایسی ذات کے ساتھ کہ جس کی قدرت لامحدود ہے، اگر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ میں ایسی ذات سے جڑ چکا ہوں جو لامحدود ہے، کمالات میں لامحدود ہے، اپنی قدرت کے اندر لامحدود ہے، اور یہ یقین پیدا ہو جائے کہ میرا جو کارساز ہے وہ ذات ہے، وہ لامحدود ذات ہے، وہی وکیل ہے، وہی کارساز ہے، تو کبھی انسان اپنی زندگی میں تنہائی محسوس نہیں کرے گا، کبھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرے گا۔ یہ نگاہ توحیدی ہے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی راستہ بند ہو چکا ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ کوئی اور راستہ کھل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس ذات سے جڑا ہے وہ ذات لامحدود ہے۔ اگر آگ سامنے ہے تو اسے یقین ہے اگر وہ ذات چاہے گی تو یہ گلزار بھی بن سکتی ہے۔ تو لہٰذا انسان اپنے آپ کو اس ذات کے حوالے کر دے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خدا مدد نہیں کرتا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی تدبیروں سے جوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اپنے حوالے کر دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے نہیں کرتے۔ اسباب ختم ہو جاتے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی در ہی نہیں ہے، اب تو کوئی چیز بچی ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا خطرناک جملہ ہے۔ اسباب ختم ہو جائیں، راستے ختم ہو جائیں بظاہر عادی طریقے سے، اور میں یہ کہہ دوں کہ کوئی راستہ ہی نہیں بچا اب تو۔ کبھی اپنے آپ کو حوالے کیا ہے پروردگار کے؟ کبھی اس کی بارگاہ میں آئے ہیں؟ ہم آ جائیں اس کی بارگاہ میں، وہ ان اسباب پر محیط ہے، وہ ان اسباب سے بالاتر ہے، اس کا ارادہ حاکم ہے ان اسباب پر۔ لہٰذا کہانی کہاں پہنچتی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو والدہ دریا میں ڈال دیتی ہے، صندوق میں ڈالا، صندوق کو دریا میں ڈال دی، نو مولود بچہ ہے، اپنے سینے سے جدا کر دیا، دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ دوسری جانب سے اس طرف سے اپنی ماں ہے، اس قدر بے قرار ہے، اس بے چینی کے عالم میں ہے، لیکن تدبیر الہی پہ عمل کر دیا۔ ادھر سے خدا کی تدبیر دیکھیں، جناب آسیہ ہے اور ایک شاہانہ انداز میں دریا کے اس طرف بیٹھی ہوئی ہے، دریا کے اس ایک کنارے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ دیکھیں کیسے خدا
تدبیر کرتا ہے، کیسے چیزوں کو خدا منظم کرتا ہے۔ جناب آسیہ شاید سالوں پہلے بیٹھتی ہوں گی، لیکن یہ اس دن کی تدبیر ہے کہ جناب موسیٰ نے یہاں پہنچنا ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، کائنات کے اندر کوئی چیز اتفاقی نہیں ہے۔ جس طرح جناب نوح علیہ السلام کی کشتی کیسے چل رہی تھی، قرآن نے کیا کہا؟ بسم اللہ مجراہا و مرساہا، خدا کے نام سے اس کا چلنا تھا، خدا کے نام سے اس کا رکنا تھا۔ اسم الہی بسم اللہ کہتے تھے، کشتی رک جاتی تھی۔ یعنی کیا مطلب بیان کرتے ہیں بزرگان؟ یعنی وہ کشتی اس دریا پر جس مقصد کی طرف جا رہی تھی مکمل طور پر ارادے الہی کے تحت تھی۔ اور یہ صندوقچہ بھی چھوٹا سا اس دریا پہ کس کے ارادے سے چل رہا ہے؟ ذات الہی کے ارادے سے بڑھ رہا ہے۔ ہوا کسی بھی سمت کی ہو، اس نے کہاں پہنچانا ہے پروردگار نے اس کو؟ جناب آسیہ کے ہاں پہنچانا۔ لہریں کسی طرف بھی لینا چاہتی ہوں، لیکن خدا نے اس کو وہاں پہنچانا ہے جہاں وہ چاہتا ہے۔ بس یہ صندوقچہ عادی اور نیچر کے قوانین کے تابع نہیں ہے۔ اس دریا پر دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ہمیشہ اس کو ذہن میں بٹھا دیں۔ جب بھی ہم یہ کلمے زبان پہ لائیں تو توجہ ہو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ایک نظام تشریع ہے، ایک نظام تکوین ہے۔ نظام تشریع میں کیا ہوتا ہے؟ خدا نے حکم دے دیا، شریعت دے دی، قانون دے دیا۔ تشریع یعنی قانون، خدا نے قانون بھیج دیا، حکم دے دیا، اما شاکر و اما کفور، آپ کی مرضی ہے، اس کو انجام دو، انجام نہ دو۔ اور ایک مرتبہ نظام تکوین ہے۔ یہ صندوقچہ اس نظام تکوین میں دریا پر ارادے الہی کے تابع ہے، بڑھ رہا ہے پروردگار کے اس ارادے سے، اور اسی ذات الہی کے ارادے نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، اپنی حفاظت میں لیا ہوا ہے۔ اور وہاں پر جناب آسیہ علیہ السلام دیکھتی ہیں کہ دور سے ایک صندوقچہ دیکھتی ہیں، اور تاریخ میں ہے، روایات میں عجیب ہے، کہا کہ نوکر چاکر سب ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، موجود ہیں، ایک حشم کے ساتھ موجود ہیں، لیکن نہیں کہتی کہ ذرا دیکھو، جاؤ اس کو لے کر آؤ صندوقچے کو۔ فقط پوچھتی ہے کہ جو مجھے صندوقچہ نظر آ رہا ہے وہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے؟ آپ سب کو؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ خود اٹھتی ہیں اور اس پانی کے اندر اترتی ہیں، ایک حد تک چلی جاتی ہیں آگے، چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے، پیچھے پانی ہے آگے۔ کیا ہو رہا ہے جناب آسیہ کے دل میں؟ دیکھیں محبت کس قدر اترتی چلی جا رہی ہے۔ ابھی ولی خدا کو دیکھا نہیں ہے، اگر دیکھے گی بھی تو ابھی بچپنے کے عالم میں ہے۔ کس قدر رغبت لے کے جا رہی ہے اس کی طرف، بے اختیار اٹھ پڑتی ہیں، چلی جاتی ہیں، صندوقچہ کھولتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ ایک حسین و جمیل بچہ اس صندوقچے کے اندر ہے، نورانی چہرہ ہے، دل موہ لینے والا بچہ اس کے اندر ہے۔ عجیب ہے یہ لمحہ، وہ ذات کہ جس کو اولاد نہیں ہو رہی، اور ادھر سے قرآن کہہ رہا ہے کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ ہم نے اپنی جانب سے تجھ پر محبت انڈیل دی ہے۔ جناب آسیہ دیکھتی ہیں، جذب ہو جاتی ہیں، اور بے اختیار زبان پہ ایک جملہ جاری کرتی ہیں، روایات کے اندر ہے، کہتی ہیں ہاذا ابنی، یہ کیا ہے؟ میرا بیٹا ہے۔ یہ زبان پہ جملہ جاری ہو جاتا ہے جناب آسیہ کے۔ آ جاتی ہیں، فرعون کو خبر دیتی ہیں کہ یہ بچہ ہے، اور مشیت الہی یہی تھی۔ کوئی اور شخص اگر اٹھا لیتا، جناب آسیہ نہیں ہوتی تو کیا ہوتا؟ کوئی دوسرا اٹھا لیتا، لے کے فرعون تک پہنچ جاتا، اسے کہتا بنی اسرائیل نے شاید خوف کی خاطر اس بچے کو دریا میں ڈال دیا ہے، یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے، فرعون اٹھا کے اس کو دوبارہ قتل کر دیتا۔ لیکن حکمت الہی کیا تھی، تدبیر الہی کیا تھی؟ جناب آسیہ تک وہ پہنچے، اور جناب آسیہ ہی اسے لے جائے فرعون کے پاس۔ اور یہ بھی روایات کے اندر ہے کہ جناب آسیہ سے فرعون بھی ایک خاص نوعیت کی محبت کرتا تھا۔ خدا نے اس محبت کو اپنا ذریعہ بنایا ہے، اپنی اس تدبیر کا حصہ بنایا ہے۔ ایک عام شخص اٹھاتا صندوقچے کو، شاید جا کے لے جاتا، اور فرعون کانے بھی نہیں ہوتا اس کی بات کو، اور اس بچے کو ذبح کروا دیتے۔ لیکن ادھر سے آپ دیکھیں، فرض کرتے میں کسی کو چاہتا ہوں، اپنے بچے کو چاہتا ہوں، آپ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں، اس بچے کے ذریعے لینا چاہتے ہیں، بچہ آ کے مجھے منواتا ہے، میں تو کروں گا نا۔ اپنا بچہ اگر مجھے آ کے کہے گا میں تو کروں گا نا،
ضد بھی کرے گا تو میں کروں گا، ہاں کروں گا اپنے اختیار سے۔ تکوین اور تشریح کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ میں اگر کوئی کام اپنے بچے کے کہنے پہ کروں گا، اختیار تو ہے نا میرے پاس، نہ کرنا چاہوں تو اختیار تو ہے۔ اپنے ہی اختیار سے فرعون اس بچے کو اپنے گھر لے جاتا ہے، لیکن خدا نے اپنی تدبیر اور اپنے منصوبے میں کس کو ذریعہ بنایا؟ جناب آسیہ کو، کہ یہ فرعون اس سے محبت کرتا ہے۔ جناب آسیہ آئیں گی، سمجھائیں گی اور یہ مان جائے گا۔ جناب آسیہ لے آتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ قرآن کے کیا جملے ہیں؟ وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، یہ آنکھ کی ٹھنڈک ہے میرے لیے بھی اور تیرے لیے بھی۔ کہا لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرنا، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے، امکان ہے یہ ہمیں کیا دے؟ فائدہ پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے کیا بنا دیں؟ بیٹا بنا دیں۔ یہی جملہ پچھلے سال میں نے عرض کیا تھا، جناب یوسف کی داستان میں عزیز مصر نے جناب یوسف کے لیے کہا تھا زلیخا کے سامنے، کہا کہ اس بچے کو اٹھاؤ، سنبھالو، عین ممکن ہے اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا دیں۔ تدبیر الہی کو دیکھیں، کن کن چیزوں کو خدا اپنے منصوبے میں لے کر آ رہے ہیں۔ فرعون نے دیکھتے ہی کیا کہا کہ نہیں، میری آنکھ کی ٹھنڈک نہیں ہے، اپنے آپ کو جدا کیا۔ بزرگان فرماتے ہیں، آیت العابدینی کا جملہ ہے، کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ روایات کے اندر ملتا ہے کہ اگر فرعون اس بچے کی نسبت اظہار محبت کرتا اور اس کی طرف جذب ہو جاتا، عین ممکن تھا خدا اسے نجات دے دیتا، جیسے جناب یوسف علیہ السلام کے حوالے سے تھا کہ جس نے جناب یوسف سے محبت کی تھی اس نے نجات پائی تھی، چاہے وہ زلیخا ہی کیوں نہ ہو۔ عزیز مصر نے نجات پائی تھی۔ ولی خدا سے محبت کا اثر یہ ہے، اب آپ اندازہ لگائیں امام حسین سے محبت کتنی ہے ہمیں، اپنے امام عصر سے محبت کتنی ہے ہمیں۔ جتنی محبت عمیق ہوگی اتنی راہ نجات کا ذریعہ بنتا چلا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ امام حسین کی محبت میں آ کے آپ نے آنسو بہا دیے، یہ کیا کہہ دیا مولانا نے، یہ کیا کہہ دیا روایت نے، آنسو بہا دیے آپ کو جنت ہو جائے گی، انسان تو گناہگار ہے دوسری جہت سے۔ عزیزان من، یہ جو آپ امام حسین کی بارگاہ میں عشق امام حسین میں آنسو بہاتے ہیں، میں نے اس دن عرض کیا تھا، ہمارے ظاہری اعمال ایک باطنی صورت اپناتے ہیں، یہ میرے آنسو ایک نورانیت اپناتے ہیں جو میرے وجود کے اندر اتر جاتی ہے۔ وہی نورانیت جب حساب و کتاب ہوگا میرے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ نورانیت جو امام حسین پر آنسو رونے سے آ چکی ہے، یہ اس قیامت کے محشر میں میرے سامنے آ جائے گی، مجسم ہو جائے گی۔ اگر میرے کوئی اتنے شدید گناہ نہیں ہوں گے، نورانیتوں کو دیکھا جائے گا، میرے وجود کی ظلمتوں کو دیکھا جائے گا، وہاں دیکھا جائے گا کہ میری یہ نورانیت کتنی شدید ہے۔ لہٰذا یہ ولی خدا سے انس ہے، ولی خدا سے محبت ہے جو انسان کی نجات کا سبب بن رہی ہوتی ہے۔ کہا قرۃ عین لی، جناب آسیہ نے کہا یہ میرے آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ ایک طرف سے اولاد نہیں تھی، دو بڑے غم تھے جناب آسیہ کو، ایک طرف سے اولاد نہیں تھی، جوان تھیں، اولاد نہیں تھی، اور دوسری طرف سے جس شوہر کے ساتھ زندگی کر رہی ہیں میں نے بتا چکا ہوں کہ وہ کتنا ظالم اور کس قدر جو ہے وہ پست انسان ہے۔ یذبحون ابناءکم، ان بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، قتل کرتا تھا، اور ظلم اور دیگر ان کی چیزیں۔ اس شوہر کے ساتھ زندگی کتنا سخت ہے جناب آسیہ کے لیے، جو پاکیزہ ہیں، اندر مومن ہیں، اس مومنہ کے لیے کتنا سخت ہے۔ کہا کہ جیسے ہی جناب موسیٰ کو دیکھا صندوق میں، اس قدر انس ہوا ان کی طرف، وہ ایک لمحے کے اندر دل کے سارے زخموں پر ایک طرح سے مرہم آ چکا تھا۔ وہ محبت جناب آسیہ کے قلب کے اندر یہ اثر چھوڑ رہی تھی، تو لہٰذا یہ تدبیر الہی تھی۔ اور ایک طرف سے آپ دیکھیں کہ خود فرعون کی فرعونیت کی تحقیر بھی ہو رہی ہے۔ خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ جو اقتدار تیرے پاس ہے، جو امکانات تیرے پاس ہیں، جو وسائل تیرے پاس ہیں، جو تو چاہتا ہے، جو تو ارادہ رکھتا ہے، میرے ارادے کو دیکھ، میری قدرت کو دیکھ، کس طرح تیرے اس اقتدار کو ناچیز بنا رہی ہے۔ محل تیرا ہے
پرورش کس کی ہے؟ میری ہے. محل تیرا ہے، اسی محل کے اندر تربیت خدا کہہ رہا ہے جناب موسیٰ کی میری ہے. یہ سنت الہی ہے، اور یہ سنت الہی ہر دور میں جاری ہے. ہر ولی خدا کے لیے یہ سنت موجود ہے. بس اگر خدا کسی کو بلند کر دیتا ہے، وہی ذات دشمن کے گھر ہی کیوں نہ ہو اس کے اندر اپنے ولی کی تربیت کر رہی ہوتی ہے. خدا اگر کسی کو ذلیل و حقیر بناتا ہے تو اس کا اپنا اقتدار ہی کیوں نہ ہو اس کے خلاف بن جاتا ہے. یہ پروردگار کی تدبیر ہے. ایک طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ حق کو مٹایا نہیں جاتا. جناب موسیٰ کو فرعون کے محل پہنچا کر اعلان کیا جا رہا ہے کہ حق کو مٹایا نہیں جا سکتا. تو نے کتنی کوششیں کی، حق ہمیشہ باطل کے سینے پہ آ کر اس کو مٹا رہا ہوتا ہے. ہمیشہ ایسے ہے. ہمیشہ سوچا کرے، کبھی ایسا ضروری نہیں ہے کہ حق اور باطل کی جنگ میں حتماً باطل کو نابود کیا جائے، ظاہری طور پر باطل کو مارا جائے تب ہماری کامیابی ہے. نہیں، حق و باطل کے اندر حق کو بلندی دینی ہے نا، حق کو بلندی دینی ہے. یہ حق کو بلندی کبھی یوں آتی ہے کہ حق کو بلند کرنے کے لیے وہ مرد الہی، وہ حجت الہی خود کو قربان کر دیتا ہے. حق کی بلندی کے لیے کبھی ولی خدا اپنے آپ کو قربان کر رہا ہوتا ہے. ہاں، کبھی اقتضا یہ ہے کہ باطل کو نابود کر دو. کربلا کا معرکہ ایسے ہی ہے. حق کی قربانی کیوں ہے؟ حجت الہی کی قربانی کیوں ہے؟ چونکہ حق کو بلند کرنا ہے. کبھی تقاضا یہ ہے، کبھی یہ ہے کہ نہیں، باطل کو نابود کر دو، باطل کو گرا دو. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ تین طرف سے تدبیر الہی سامنے ہے. ایک طرف سے جناب موسیٰ کی والدہ گرامی کو ہے حکم دیا جا رہا ہے، ایک طرف سے دریا کو اپنی طرف سے تکوین کے اندر حکم دیا جا رہا ہے نظام کائنات کے اندر، اور خود آل فرعون کو بھی ایک طرف سے تکوین کے اندر اپنی تدبیر میں لایا جا رہا ہے، اپنی اس نظام تدبیر کا حصہ بنایا جا رہا ہے. لہٰذا آپ نے اس آیت کے اندر ملاحظہ کیا کیا ہوا؟ انقذفی ہے، مادر کو یہ کہا گیا کہ اس کو صندوق میں ڈالو. دریا کو کیا کہا گیا؟ کہا فیلقہ الیم، ساحل پہ دریا خود پہنچا کے آئے گا، تدبیر کا حصہ ہے. یاخذہ عدو، کہا دشمن خود لینے آئے گا، اپنے گھر لے جائے گا. دریا کو کیا حکم ہے؟ اس کو غرق مت کر دینا. دریا کو حکم ہے اس کو ساحل پہنچا دینا، آرام کے ساتھ وہاں پہنچانا ہے. دیکھیں، نظام ہستی کے اندر میں نے عرض کیا تکوین و تشریح کو ذہن میں رکھیں. نظام ہستی کے اندر، تکوین کے اندر ہر چیز عبد محض الہی ہے، ہر چیز اس کے آگے سراپا تسلیم ہے. میں ایز اے انسان تشریح کے اندر خدا نے مجھے اختیار دیا ہے، میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں، میں اس کا کوئی کام انجام دوں نہ دوں. تشریح اور قانون کے اندر خدا نے مجھے اختیار دیا ہے، لیکن تکوین کے اندر یہ ہو نہیں سکتا میں اپنی حیات کو باقی رکھ سکوں، اپنی عمر کو باقی رکھ سکوں. یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے. نظام تکوین میں اگر کوئی ارادہ چلتا ہے تو وہ اس ذات کا چلتا ہے. نظام تکوین میں اگر کسی کا ارادہ حاکم ہے تو اس کا ہے. یہ دریا کس کا حصہ ہے؟ نظام تکوین کا حصہ ہے. اسی طرح ایک آیت کے اندر کیا کہا خدا نے آسمان و زمین کو؟ فقال اللہ وللارض، آسمانوں اور زمین کو کہا ائتیا، آؤ میرے پاس. جب خلق کیا تھا کہا آؤ میرے پاس. آنے کا کیا مطلب ہے؟ سراپا تسلیم ہونے کا معنی ہے. نظام ہستی میں ہر چیز شعور رکھتی ہے، بارگاہ الہی میں اس کی تصویر کرتی ہے. کہا آؤ میرے پاس، طوعاً او کرہن، چاہتے ہوئے چاہے نہ چاہتے ہوئے، تمہیں اختیار نہیں ہے. نظام تکوین یہ ہے. کہا چاہتے ہوئے چاہے نہ چاہتے ہوئے آ جاؤ میرے پاس. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے کہا قالتا، آسمان و زمین نے کہا اتینا طائعین، خدایا ہم تو چاہتے ہوئے آتے ہیں، ہم تو اطاعت کرتے ہوئے آ رہے ہیں. پروردگار نے کیا کہا؟ تمہارا اختیار نہیں ہے. نظام تکوین اس طرح ہے. آپ اور میرا سفر تشریح میں آپ اور میرے حوالے ہے. نماز پڑھو نہ پڑھو آپ کی مرضی ہے، قرآن پہ عمل کرو نہ کرو آپ کی مرضی ہے، لیکن تکوین میں آپ اور میرے حوالے نہیں ہے. یہ سفر میرا پروردگار کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے. اگر میں اپنے ارادے سے بندہ نہیں بنا، اس کے قرب میں نہیں اترا، اس کے عالم میں، عالم توحید میں نہیں اترا، وہ ذات کہتی ہے موت تو تجھے ویسے ہی اتار کے جائے گی.
موت تو تجھے ویسے ہی کہاں لے کے آ رہی ہے؟ میرے پاس لے کے آ رہی ہے. تو نہ چاہتے ہوئے بھی میرے پاس آ رہا ہے، میرے عالم میں اتر رہا ہے. یہ نظام تکوین ہے، یہ دریا اس نظام تکوین کا حصہ ہے. کہا صندوق جا رہا ہے، دریا کو کچھ نہیں ہے کہ وہ نافرمانی کرے، امر الہی کے تحت جا رہا ہے. ادھر سے فرعون نے اس کو لینا ہے، لینا اپنے اختیار سے، میں نے عرض کیا، لیکن نظام تدبیر کا حصہ ہے. اور یہی مطالب دوسری آیت میں ہم جو کل پڑھا تھا، قصص کی 7 نمبر آیت کے اندر کیسے بیان ہوا، 1-2 نقطے اضافہ ذکر ہوئے. کہا اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، ہم نے ام موسیٰ کو وحی کی، کیا کرے؟ پہلے مرحلے میں وحی کیا ہوئی اس آیت کے اندر کہ دودھ پلائے. اس آیت کے اندر پہلی وحی میں یہ ذکر ہوا کہ دودھ پلائے. فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ، پھر کہا کہ اگر تو خوف زدہ ہو گئی جناب موسیٰ کے سلسلے میں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر اس کو کہاں کر دریا میں ڈال دیں. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، یہ اضافی جملہ ہے یہاں پر، نہ خوف کر اور نہ حزن. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اس کو واپس لے آنے والے ہیں تیری طرف. وَجَاعِلُوهُ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس کو رسولوں میں سے بنانے والے ہیں. کیا ہوا؟ حزن اور خوف. کہا نہ حزن ہونا چاہیے نہ خوف. خوف کس کے حوالے سے ہونا چاہیے؟ خوف کیسے ہوگا؟ خوف مستقبل کے حوالے سے ہوگا. میرے بچے کا کیا ہوگا؟ دریا میں ڈال دوں تو کیا ہوگا؟ پریشان ہے ماں، خوف طاری ہے. حزن ماضی کا بھی ہے، حال کا بھی ہے. غمزدہ ہیں، گود خالی ہو جائے گی، بچہ ماں سے جدا ہو جائے گا، وہ غم الگ سے آ رہا ہے. قرآن نے کہا کہ نہیں، وہی علمی فعلی وہی ہوئی، عملی وہی ہوئی. اطمینان دے دیا جناب موسیٰ کے والدہ کے وجود میں، اطمینان سا آ گیا، ارادہ آ گیا، عزم آ گیا. یعنی یہ اعتماد کی فضا برقرار ہوئی. اعتماد کی فضا جیسے ہی برقرار ہوئی، کیا ختم ہو گیا؟ خوف ختم ہو گیا. کہا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اس کو پلٹانے والے ہیں تیری طرف. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اسے 2 بشارت دی. ایک بشارت جو واپسی کی ہے کہ جناب موسیٰ کو ہم واپس پہنچا دیں گے، ایک بشارت رسالت کی ہے جو بعد میں آئے گی. یہ بشارت بعد میں حاصل ہونی ہے. اور پھر کہا کہ دشمن اس کو لے لے گا. دشمن کے لیے کیا ذکر ہوا؟ کہا کہ عدو لی و عدو لا، 2 بار تکرار کیا. خدا کہہ سکتا تھا کہ میرا اور اس کا دشمن اس کو لے لے گا. کہا نہیں، اس کا دشمن میرا دشمن. 2 الگ طریقے، 2 الگ کلمات سے ذکر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرعون خدا کا ایک جہت سے، ایک اعتبار سے دشمن ہے، اور شروع سے ابھی تک اور ہمیشہ یہ اپنی زندگی میں خدا کا یوں دشمن رہا کہ مشرک رہا، ربوبیت کا اعلان کیا، انا ربکم الاعلی. اور ادھر سے جناب موسیٰ کا دشمن کیسے رہا؟ ابھی بھی دشمن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب موسیٰ بنی اسرائیل سے ہیں، اور یہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتا رہا. تو لہٰذا ایک اعتبار سے یوں دشمنی ہے، اور ایک اعتبار سے جناب موسیٰ نبی بن کے آئیں گے، مستقبل کے اعتبار سے بھی دشمنی ہے. لیکن وہ جناب موسیٰ، یہ اس کا دشمن ہونے کے باوجود جناب موسیٰ حیات اور زندہ رہتے ہیں اس کے ہی اپنے محل کے اندر. کیوں؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، وہ محبت جو خدا نے انڈیل دی جناب موسیٰ پر، وہ ذریعہ بنتی جا رہی ہے، وہ ذریعہ بنتی جا رہی ہے. یہ خاص فیض الہی ہے. کیوں فیض الہی ہے؟ کیونکہ آیات کے کلمات پہ توجہ کیجیے گا. کہا القیت، میں نے انڈیل دی، میں نے ڈال دی. ایک تو ڈال دی کہا، ایسا نہیں کہ جناب موسیٰ کی محبت آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں آئے گی، نہیں، کہا میں نے ڈال دی، میں نے ڈال دی محبت. پھر کہا کہ یہ محبت القیت تو کہا یعنی میں نے. پھر کہا منی، کس کی طرف سے ہے؟ میری جانب سے. پروناؤنس دیکھیں کیا استعمال ہو رہا ہے، جمع کے کوئی ضمیر استعمال نہیں ہو رہی. کہا میں نے، اور محبت کا کلمہ اس 2 کے درمیان ذکر ہے، القیتو اور منی کے درمیان ذکر ہے. عربی ادب کے اعتبار سے محبتاً جس کنڈیشن میں ہے کہتے ہیں یہ خاص محبت ہے، یہ عام محبت نہیں ہے. جس کنڈیشن میں یہاں پر یہ لفظ ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا کہ وہ عربی گرامر کیا کہہ رہی ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ محبتاً کا معنی ہم عام محبت نہیں کر سکتے. مفسرین نے لکھا یہ خاص محبت ہے، بس القا خدا کی جانب سے ہے. اور محبت کو پروردگار نے اس طریقے سے بیان کیا کہ 2 متکلم ضمیر کے اندر، وہ بھی ضمیر جمع کی نہیں ہے، پروناؤن جمع کا نہیں ہے. کہا میں نے القا کی میری جانب سے. قرآن کا اصول ہے، قرآن ایک مرتبہ خدا یوں کہتا ہے جسے پچھلی آیات میں تھا نا، لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى،
ہم، تاکہ ہم دکھائیں تجھے اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیوں کو ہم دکھائیں. میں دکھاؤں نہیں کہا قرآن نے، ہم دکھائیں. یا کہا مثلا وَلَقَدْ مَنَنَّا، ہم نے منت کی تجھ پر، ہم نے احسان کیا. لیکن ایک مرتبہ ہم کا تذکرہ نہیں ہوتا، القیتو، میں نے ڈالی. قرآن جب ہم سے تذکرہ کرتا ہے تو وہاں پر پروردگار کی عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پروردگار اپنی تمام اسماء کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے، اپنی تمام تر اسماء کے ساتھ سامنے آ کے کہتا ہے کہ ہم نے نازل کیا، انا انزلنا، ہم نے نازل کیا. وہ عظمت کو بیان کرتا ہے. لیکن جہاں پہ یوں متکلم کی یہ ایک ضمیر واحد استعمال ہو، القیتو، میں نے، یہ میں جب پروردگار کہتا ہے تو وہاں ایک قرب خاص مد نظر ہوتا ہے، ایک فیض خصوصی مد نظر ہوتا ہے. لہٰذا اگر جناب موسیٰ پر پروردگار نے اپنی محبت کو اندیل دیا ہے تو یہ محبت خاص ہے، یہ فیض خاص ہے، یہ ایک خاص الہام الہی ہے. لہٰذا کہا کہ جناب موسیٰ اپنے دشمن کے ہاں یوں اس تکوینی محبت کے ذریعے محفوظ رہ جاتے ہیں. اور عجیب جملہ کہا قرآن نے، کہا وَلِتُسْنَا عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تیری تربیت میری آنکھوں کے سامنے ہو. یہاں پر بھی نہیں کہا عینی، کہا میری آنکھوں کے سامنے ہو. پروردگار فقط اپنے آپ کو یہاں پہ سامنے لا رہے ہیں، اپنا قرب فقط بیان کر رہے ہیں میرے سامنے. یعنی جہاں محبت خاص ملی وہاں پر احسان عملی طور پہ تربیت کا بھی خاص مل رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ سن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صنعت آپ کو پتہ ہے، مصنوعی چیزیں ہم کیا کہتے ہیں؟ صنعت یعنی بنائی جانے والی چیز کو آپ مصنوعی کہتے ہیں، جس کو بنایا گیا ہو. سن وہی کلمہ ہے، لِتُسْنَا، تاکہ تجھے بنایا جائے. یہ کیسا بنانا ہے؟ سن کا جب ورڈ استعمال ہوتا ہے تو وہاں خالی بنانا مراد نہیں ہوتا، بلکہ حسن تربیت مد نظر ہے، ایک خاص مہارت مد نظر ہے. یہ لفظ صنعت کا جب استعمال ہوتا ہے تو بنانا، ایسا بنانا جو ایک خاص مہارت رکھتا ہو. اور یہی ورڈ یہاں پہ یوز ہو رہا ہے کہ اگر تربیت ایک خاص طریقے سے خدا نے تربیت کرنی ہے اور اپنے محضر میں کرنی ہے. عینی، جناب نوح علیہ السلام کی کشتی کا جب ذکر آیا تو کیا کہا تھا پروردگار نے؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اے نوح اس کشتی کو بنا. جو کشتی بنانا مہارت کا کام ہے نا، مہارت طلب کام ہے، عام بننا تو نہیں ہے. لہذا لفظ سن استعمال ہوا، کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اس کشتی کو بنا جو کہ مہارت سے بننی ہے. بِأَعْيُنِنَا، وہاں عینی بھی نہیں کہا تھا، بِأَعْيُنِنَا یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے سامنے. وہاں پروردگار نے ہمارے کو بیان کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہیبت اور عظمت مد نظر تھی وہاں پر پروردگار کی. اور یہاں پر چونکہ ایک خاص رابطہ ہے جناب موسیٰ کے ساتھ، ایک خاص رابطہ بیان ہو رہا ہے اے موسیٰ کے لیے. فرمایا کہ جناب موسیٰ کے لیے فرمایا تیری تربیت میری آنکھوں کے سامنے ہونی ہے، اسی دشمن کے محل میں ہونی ہے. مربی وہ لے کر آئے گا، چونکہ بادشاہ تھا نا، بادشاہوں میں کیا ہوتا ہے، محلوں میں کیا ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے خاص مربی رکھتے ہیں، چونکہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کل یہ سلطنت لے گا، میری جگہ لے گا. شروع میں ایسے ہی تھا، وہ چاہ رہے تھے جناب موسیٰ فرعون، ایک دوسرا فرعون بنے گا، مطلب یعنی ان کی جگہ لے گا. فرعون یوں چاہ رہا تھا، فرعون ایسے چاہ رہا تھا کہ اس کی میں یوں تربیت کروں کہ یہ اگلا بادشاہ بن جائے، چونکہ اس زمانے کے بادشاہوں کو فرعون کہتے تھے. فرعون کوئی خاص نام نہیں تھا، وہاں کی حکومتی سسٹم کا نام تھا. کہا کہ اس طرح اس کی تربیت کرنی تھی. خدا کہتا ہے کہ مربی میں بنوں گا، گرچہ معلم وہ لے آئے گا. ظاہری طور پہ معلم یہ لے آئے گا، اگرچہ بعض روایات میں ہے، تاریخ کے اندر ہے کہ جناب موسیٰ کا معلم بھی جو بنا تھا وہاں پر مومن آل فرعون تھا. اسی قصر کے اندر ایک مومن بھی تھا جس کو مومن آل فرعون کہتے ہیں. آل فرعون میں ایک مومن، حزبیل ظاہر نام ہے اس کا، اور وہ معلم بنا تھا. بہرحال خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں تربیت کروں گا اور اپنے آنکھوں کے سامنے تربیت کروں گا. یہ مرحلہ تمام ہوتا ہے کہ جناب موسیٰ اب ماں بے قرار ہے، ادھر ماں پریشان ہے. جناب موسیٰ اس ساحل سے فرعون کے گھر پہنچ جاتے ہیں. جناب آسیہ قانے کر لیتی ہیں فرعون کو اور یوں جناب موسیٰ گھر آ جاتے ہیں. اگلی آیت دیکھیں ذرا. از تمشی اختو کا، ماں بے قرار ہے. ماں نے جیسے ہی جناب موسیٰ کو پانی میں ڈال دیا اور اپنی بچی کو ساتھ بھیج دیا تھا، جناب موسیٰ کی بڑی بہن ان کو ساتھ
دریا کے سائیڈوں پہ بھیج دیا تھا کہ ساتھ ساتھ دریا کے جاؤ، ایسے جاؤ کوئی نہ سمجھے، اور دیکھو کہاں پہنچتا ہے یہ قصہ۔ قرآن نے اس کو بیان کیا اور جناب موسیٰ کو مخاطب کیا کہ اذ تمشی اختک، اور یاد کر اے موسیٰ جب تیری بہن چلی، فتقول، اور اس نے آ کر کیا کہا، هل ادلکم علی من یکفلہ، اس نے آ کر کیا کہا، هل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس خاتون کے سلسلے میں جو اس کی کفالت کرے؟ فرجعناک الی امک، اے موسیٰ بس ہم نے تجھے پلٹا دیا تھا تیری ماں کی طرف۔ کیوں پلٹایا؟ کہ تقر عینھا، تاکہ قرۃ العین حاصل ہو تیری ماں کو، اس کی آنکھ کیا ہو جائے، ٹھنڈی پڑ جائے، ٹھنڈی ہو جائے۔ ولا تحزن، وہ جو حزن آیا ہوا تھا وہ حزن کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ بس جناب موسیٰ کی بہن جاتی ہیں آگے، اس جگہ پہنچ جاتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ جناب موسیٰ، ان کے بھائی کو اٹھایا جاتا ہے اور محل تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس محل کے اس جگہ تک پہنچ جاتی ہیں جہاں پہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ جناب موسیٰ کو کون دودھ پلائے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ وہاں پہ شروع ہو گیا۔ اچھا، یہاں پر ظاہر ہے کہ فرعون کے گھر پہ جناب موسیٰ پہنچے ہیں، جو بھی دودھ پلائے گا اس کی ایک جگہ بنے گی محل کے اندر، جیسے آج کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ سیاسی اعتبار سے، حکومتی اعتبار سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم جتنا نزدیک ہو نزدیک چلے جائیں، تو وہ تو موقع مل رہا تھا، تو جتنے اشراف تھے انہوں نے اپنی اپنی خواتین کو بھیجنا شروع کیا کہ شاید ہم میں سے ہماری کسی خاتون کا وہ دودھ پی لے، شاید دودھ نہ پی لے تو کم سے کم وہاں جا کے کسی اور کام میں اس کی کفالت کرنے لگے۔ تو انہوں نے اپنی اپنی خواتین کو بھیجنا شروع کیا۔ مقصد کیا تھا ان کا مقصد یہ تھا تاکہ ہم نفوذ پیدا کریں، ہم اتر جائیں فرعون کے محل کے اندر، ہماری جگہ بنے، ان کا مقصد یہ تھا، اور یہ دنیا کا مزاج ہے۔ ویسے ادھر جناب موسیٰ ہیں، انکار پہ انکار ہے، جو خاتون آ رہی ہے قبول نہیں کر رہے۔ تشریع اور تکوین کو سمجھیے گا، یہ نظام تکوین ہے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، اور ہم نے اس پر پہلے ہی دودھ پینے والیوں کو حرام کر دیا تھا۔ خدا کہہ رہا ہے ہم نے اس پر دودھ پلانے والیوں کو، یعنی کیا مطلب؟ یعنی نظام تکوین، یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، تشریع نہیں ہے کہ جناب موسیٰ کے لیے دودھ حرام کر دیا گیا تھا کہ شرعی اعتبار سے وہ ان خواتین کا دودھ نہیں پی سکتے، جناب موسیٰ تو بچے ہیں ابھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کون سی حرمت ہے؟ کہا کہ ہم نے حرام کر دیا نظام تکوین میں۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود میں پروردگار نے کچھ ایسی نورانیت عطا کر دی، کچھ ایسا بنا دیا اس کو کہ جو بھی خاتون آتی ہے اس خاتون کو قبول نہیں کرتے۔ کہا حرمنا، ہم نے حرام کر دیا۔ حرام، یہ حرمت تکوینی ہے، تکوینی نظام کے اندر ہے۔ اچھا، آگے تو جناب موسیٰ نبی بننے، تو ظاہر ہے ہر ایک کا دودھ لے بھی نہیں سکتے، ہر ایک کا دودھ نہیں لے سکتے۔ پاکیزہ غذا چاہیے، ناپاک غذا نبی کے وجود میں نہیں اترتی۔ یہ بھی پوری ایک بحث ہے، کیسے فرعون کے محل میں جناب موسیٰ رہتے تھے، غذا کیا کھاتے تھے، یہ پوری بحث ہے، تاریخ نے بیان کیا، روایات نے۔ نہیں کھاتے تھے ان کی غذائیں جو حرام ہوتی تھی، کیسے نہیں کھاتے تھے وہ اپنی جگہ پہ تفصیل ہے۔ کہا کہ حرام کر دیا ہم نے، جناب موسیٰ پاکیزہ غذا کھائیں گے، ناپاک نہیں کھائیں گے۔ ایک طرف سے حکمت یہ ہے کہ ناپاک غذا اندر داخل نہ ہو، دوسری حکمت کیا ہے؟ جناب موسیٰ کو پلٹانا بھی تو ہے، اپنی ماں تک پہنچانا بھی تو ہے، لہٰذا اس خاتون کو یہاں پہ لانا ہے پروردگار کو۔ اور ادھر دیکھیں جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اچھا بعض روایات میں ہے کہ 3 دن گزر گئے یہاں پر، جناب موسیٰ گریہ کرتے رہے، جناب آسیہ کی پریشانی بڑھتی چلی گئی، شدت اور اضطراب بڑھتا چلا گیا۔ کہا کہ بھائی کیا ہو گیا ہے، اشراف زادیوں کو کیوں لے کر آ رہے ہو؟ کسی خاتون کو حقیر مت سمجھو، شاید کسی کا دودھ لے لے، تم تو فقط اشراف زادیوں کو لے کر آ رہے ہو، نہیں، جو خاتون ملے لے کر آؤ۔ پہلے تو خاص خواتین آ رہی تھی نا، کہ نہیں کسی کو بھی لے کر آؤ۔ جب یہ بات یہاں پہنچی تو جناب موسیٰ کی بہن آگے بڑھتی ہے، اور وہی جملہ کہ پہلے جناب موسیٰ کی والدہ نے کہا تھا، ایک اور آیت کے اندر وقالت لأختہ قصی ہے، ان کی بہن سے کہا تھا کہ جاؤ پیچھا کرو، قصی ہے، اس صندوق کے پیچھے جاؤ،
اور فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون، اور دور سے دیکھ رہی تھی جناب موسیٰ کی بہن وہم لا یشعرون، اس انداز سے کہ وہ متوجہ نہیں ہو رہے تھے، یہاں تک کہ اس مجمع تک آ کے پہنچی، اس جگہ تک آ کے پہنچی، فتقول، اور کہا، سورہ طٰہٰ کے اندر کیا ذکر ہوا، هل ادلکم علی من یکفلہ، کیا میں رہنمائی کروں تمہیں اس خاتون کے سلسلے میں جو اس کی کفالت. دیکھیں کتنی حکمت کے ساتھ جملہ جناب موسیٰ کی بہن نے جاری کیا، یہ حکمت عملی ہے ان کی، اور یہ وہ سیاسی شعور کہیں، فہم کہیں ان کا، کہ بچپن کے اندر ان کی تربیت کیا تھی، کس طرح سے کہا کہ ان کی کفالت کے لیے میں رہنمائی کروں، نہیں کہا کیا میں رہنمائی کروں اس خاتون کے لیے کہ جو آ کے اس کو دودھ پلائے، کہیں کفالت کرے، اس کی کفالت کرے گی، دودھ پلانا تو ویسے ہی ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ چاہ رہی تھی تاکہ ماں کی طرف یہ بچہ مکمل حوالے ہو جائے، نہ فقط دودھ پینے کی حد تک، مکمل ماں کی حوالے ہو جائے، تبھی کفالت کا تذکرہ کیا. من یکفل ہو، یہ فرق ہے مرضع اور کفیل کے اندر. مکمل طریقے سے جناب موسیٰ حوالے ہو جائیں. جناب جیسے انہوں نے یہ کہا تو جناب آسیہ سامنے آتی ہیں، کہتی ہیں کہ آپ کون ہو؟ کہا میں بنی اسرائیل سے ہوں. کہا نہیں، بنی اسرائیل سے ہم کسی کو قبول نہیں کر سکتے. جناب آسیہ نے کہا کیوں؟ جناب آسیہ خود تو مومنہ ہیں، ان کے لیے تو فرق نہیں ہے جناب بنی اسرائیل سے کوئی آ جائے، وہ تو ویسے ہی فرعون کے مظالم سے رنجیدہ ہیں. مشکل یہ تھی کہ مشکل سے جناب موسیٰ گھر آئے تھے اور فرعون راضی ہوئے تھے کہ جناب آسیہ اس کو بیٹا بنا لے. اب اگر بنی اسرائیل سے کوئی آئے گی خاتون تو فرعون قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو لہٰذا نہیں، ہم آپ کو تو نہیں لے سکتے. اچھا، دوسری خواتین بیچ میں آ گئیں، انہوں نے اصرار کیا، جب کوئی خاتون لے ہی نہیں رہی، کسی خاتون کو لے ہی نہیں رہا تو اس کی بات مان لو، شاید وہ خاتون آ جائے اور یہ دودھ پینا شروع کر دے. اور جیسے ہی جناب موسیٰ کی والدہ آتی ہیں تو بچہ دودھ لینا شروع کرتا ہے، بچہ دودھ لینا شروع کرتا ہے. فوراً جناب آسیہ فرعون کے پاس آتی ہے، کہتی ہیں بچے نے دودھ لینا شروع کیا ہے. کہا کون ہے دودھ پلانے والی؟ کہا بنی اسرائیل سے. کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، بچہ بھی شاید بنی اسرائیل سے ہو، ہمیں کیا پتا. پھر دودھ پلانے والی بھی واضح طریقے سے بنی اسرائیل سے ہے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر جناب آسیہ نے منایا. میں نے کہا نا، محبت آسیہ کو خدا نے اپنی نظام تدبیر میں لے کر آئے ہیں. چونکہ موسیٰ یہ فرعون جناب آسیہ سے تو محبت کرتا تھا، اور جناب آسیہ نے اس محبت کی وجہ سے اس کو منوا لیا، وہ مان گیا. خدا نے کیا کہا تھا؟ اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، ہم اس کو کہاں؟ تیری طرف پلٹانے والے ہیں. بشارت دی تھی. اب کیا ہو رہا ہے؟ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ. جب یہ ہو گیا، قرآن نے کیا کہا؟ پس ہم نے پلٹا دیا. پہلے کہا تھا ہم پلٹانے والے ہیں، پھر ایک اور آیت کے اندر کہا کہ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، بس ہم نے کیا کر دیا؟ پلٹا دیا. اب آپ پورے اس منظر کو دیکھیں. یہاں جناب موسیٰ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، اے موسیٰ ہم نے تجھے پلٹا دیا تھا تیری ماں کی طرف. کیوں؟ کہ تقر عینها، تاکہ قرۃ العین حاصل ہو، آنکھ کی ٹھنڈک حاصل ہو تیری ماں کو، اور ولا تحزن، حزن نہ رہے، ختم ہو جائے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، یہ وہی ہے جو پہلے خدا نے کہا نا کہ ہم نے تجھ پر ایک مرتبہ احسان کیا تھا. یہ اسی احسان اور اسی منت کا تذکرہ تھا جو بچپن میں جناب موسیٰ کے لیے کیا گیا. منت ایک خاص احسان ہوتا ہے، ایک عظیم احسان کا نام ہے. یہ منت تھی کہ دشمن کا گھر ذریعہ نجات بن گیا. یہ منت پروردگار تھی، احسان عظیم الہی تھا کہ ایک طرف سے جدائی اسی قرب کا ذریعہ بن رہی ہے. جدا کر دیا گیا، پھر ملا دیا گیا. خوف ایمان کے اندر بدلتا چلا جا رہا ہے، خوف ختم ہو گیا. ایمان کی شدت جناب موسیٰ کی والدہ کے وجود میں آ گئی. یوں جب پروردگار کسی سے وعدہ کرتا ہے نا، یوں جب خدا کسی سے وعدہ کرتا ہے، پھر ظاہری طور پر کتنے ہی راستے پیچیدہ نظر آ رہے ہوں، ہوتا وہی ہے جو وہ ذات چاہتی ہے. راستے پیچیدہ نظر تھے سارے. خدا نے کہا اس کو دریا میں ڈال دو، میں پلٹا دوں گا. خدا کیسے پلٹا دو گے؟ ڈلوا تو دریا میں رہے ہو.
اٹھا لے گا تو دشمن اٹھا لے گا، یہ کیسے مجھ تک پلٹے گا؟ یہ ساری چیزیں جناب موسیٰ کی والدہ کو بیان کی جا رہی ہیں کہ اس کو دریا میں ڈالو، دریا پہنچا دے گا، ساحل تک پہنچا دیا جائے گا، دشمن اٹھا لے گا پھر مجھ تک واپس آئے گا۔ جتنے راستے پیچیدہ ہوں پروردگار نے کہہ دیا تو وہ حق ہوتا ہے۔ حزن، مستقبل کا خوف ختم ہو گیا، چونکہ پتہ چل گیا اب موسیٰ کہاں آ گئے؟ اپنی ماں کے پاس آ گیا۔ حزن ختم ہو گیا۔ حزن کس سے تھا؟ گود خالی ہو گئی تھی، بچہ ماں کے پاس واپس آ جاتا ہے۔ پس ولا تخافی ولا تحزنی جو کہا تھا ابھی عملی اعتبار سے شدت پا رہا، یہ پروردگار کا وعدہ ہے۔ لہذا خدا نے کہا تھا کہ فرددناہ الی امہ کی تقر عینھا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور یہ کہ تو جان لے کہ خدا کا وعدہ کیا ہوتا ہے؟ حق ہوتا ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، البتہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ مشکل یہاں پر ہے، اکثر نہیں جانتے پروردگار کی تدبیر کو۔ اور قرۃ العین، دو ماؤں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں۔ جناب یاسین نے کیا کہا تھا؟ یہ میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ ادھر جناب موسیٰ کے لیے بھی، جناب موسیٰ کی والدہ کے لیے بھی وہی جملے ہیں، قرۃ العین۔ قرۃ العین، آنکھ کا ٹھنڈا ہونا، اضطراب کا ختم ہونا، اور یہی قرۃ العین باعث بن رہا ہے کہ حزن کو ختم کر رہا ہے۔ ابھی بھی حزن ختم ہو جائے گا، مستقبل کی نسبت بھی ختم ہو جائے گا، واپس حزن آنے والا نہیں ہے۔ یوں پروردگار اپنے وعدے کو کامل کر رہا ہوتا ہے۔ 4 خواتین میں سے 4 خاتون ہیں اس داستان کے اندر جن کا ایک اہم رول ہے۔ جناب موسیٰ کی والدہ، وہ دائی جس نے راز کو محفوظ کیا، جناب موسیٰ کی بہن، اور جناب آسیہ۔ ہر ایک خاتون ایک ایک چیز کا مظہر ہے۔ جناب موسیٰ کی والدہ توکل اور اس بھروسے کی علامت بن گئی۔ کس پہ بھروسہ کیا تھا؟ ذات الہی پہ اعتماد کیا تھا، خدا پہ بھروسہ کیا تھا، اور ان تمام مراحل کو طے کیا تھا۔ ادھر آپ دیکھیں بہن ہے جو حکمت کی علامت ہے، حکیمانہ انداز سے آگے بڑھتی ہیں، اور اس طریقے سے کہ کچھ ایسا کام کرتی ہیں کہ بچہ ماں تک واپس پہنچ جاتا ہے۔ ادھر سے وہ دائی ہیں کہ جو امانت کی نشانی بن رہی ہیں، امانت کی علامت بن رہی ہیں کہ راز کو فاش نہیں کیا۔ اور ادھر سے جناب آسیہ ہیں کہ جو کس کا مظہر ہے؟ شجاعت کا مظہر ہے۔ جناب آسیہ کا مقام عظیم مقام ہے، شجاعت کا مظہر ہے۔ فرعون کے سامنے کس قدر شجاعت دکھا رہی ہیں۔ مثبت کردار ہے ان خواتین کا اس کے اندر۔ لہٰذا ہمیشہ ظرف دیکھا جاتا ہے، ایمان ظرف کو دیکھتا ہے، مذکر مؤنث کو نہیں دیکھتا۔ خاتون کو نہیں دیکھتا ایمان، دیکھتا ہے ظرف دیکھتا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں سنا ہے نا آپ نے، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، جب خدا نے ان کو امر کر دیا، یفعلون ما یؤمرون، وہ انجام دیتے ہیں جو انہیں۔ یہ صفت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر۔ خوف تھا، ایمان غالب تھا جناب موسیٰ کی والدہ کے مرحلے میں۔ پریشر تھا، توکل غالب تھا۔ ایک ماں کی گود ہے، اس کا توکل ہے، بہن کی حکمت ہے۔ ان تمام خواتین نے اپنے اپنے ان نیکیوں سے، اچھائیوں سے، اپنے اپنے ان چیزوں سے فرعونیت کے لیے چیلنج بنی ہوئی تھی۔ تو بس بارگاہ الہی میں آپ دیکھیں جناب آسیہ کا خود ایک بڑا مقام ہے کہ بعض روایات کے اندر ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام کے بہشت کے اندر ہم نشین ہیں۔ جناب آسیہ خود کیا ہیں؟ ہم نشین ہیں۔ اور اگلے درس میں اس کی میں وضاحت دوں گا کہ ان کا مقام کیا تھا۔ کیوں کہ یہی جناب آسیہ ہیں جو خود تقیہ کے عالم میں ہیں، اپنا ایمان ظاہر نہیں کر رہی فرعون کے سامنے، مومنہ ہے۔ چند افراد تھے فرعون، آل فرعون کے اندر کہ جو مومن تھے، لیکن حالات کی بنیاد پر اپنا ایمان ظاہر ابھی نہیں کر رہے تھے چونکہ وقت نہیں آیا تھا۔ لیکن ایک مرحلہ آ جاتا ہے کہ جناب آسیہ خود اپنے ایمان کو ظاہر کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ وہ کب ہوتا ہے؟ جب اسی مومن آل
فرعون کی بیوی کو قتل کیا جاتا ہے جب وہ ظاہر ہوتی ہیں تو وہاں پہ اعتراض بلند کرتی ہیں جناب آسیہ، وہاں پہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیتی ہیں. اور مقام آپ دیکھیں جناب آسیہ کا کہ وہ جاہ و حشم، وہ مال اور وہ متاع اور وہ سب کچھ، ان سب چیزوں کو نظر انداز کر دیتی ہیں. اور ولایت سے ایک خاص عشق ہے جناب آسیہ کہ جب امیر المومنین کی ولادت ہوئی تھی تو جناب آسیہ بھی ان خواتین کے ساتھ تشریف لائی تھیں. روایت کے اندر ہے، عجیب ہے، کہ امیر المومنین کو اٹھایا تھا اور خود کپڑے میں لپیٹ دیا تھا، لپیٹ کے اپنے سینے سے لگایا تھا. یہ ولایت کی محبت اور عشق ہے جناب آسیہ. جناب موسیٰ کے ساتھ وہی کہانی ہے کہ ایک خاص نوعیت کا عشق اور محبت ہے اس ولی خدا کے ساتھ، کہ حتیٰ جب جناب خدیجہ اپنے آخری ان مراحل میں ہیں تو پیغمبر کیا فرماتے ہیں جناب خدیجہ کو کہ جا رہی ہو آسیہ کو میرا سلام کہنا. جناب آسیہ کا یہ مقام ہے کہ ان کو میرا سلام کہہ دینا. لہٰذا یہ ذوات اس قدر نورانی ہے. اگر فرض کرتے ہیں امیر المومنین کی ولادت کے مرحلے میں یہ اتر رہی ہیں، یا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کے مرحلے میں یہ اتر رہی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نور کے استقبال کے لیے کس کو آنا چاہیے؟ نور ہی کو آنا چاہیے. جس ذات کا استقبال ہے، جس ذات کے لیے وہ آ رہی ہیں، اگر وہ پاکیزہ ہے، وہ نورانی ہے، تو وہ خواتین آنی چاہیے جن کا وجود خود نورانی ہو. جناب آسیہ اس مرحلے پر ہیں، اس پاکیزگی کے مقام پر ہیں. اور عجیب ہے، سورہ تحریم کے اندر خدا نے 2 عظیم مثالیں قائم کر دی تھیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، پروردگار مثال بیان کرتا ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر، انکار کیا، کفر اختیار کیا. کس کو مثال بناتا ہے؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. جناب نوح اور جناب لوط علیہ السلام کی بیویوں کو خدا مثال، نمونہ بنا رہا ہے، مثال بنا رہا ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی جن کے وجود میں کفر بس چکا ہے، یہ ان کے لیے مثال بن رہی تھی. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. اور جو مومن تھے، جن کے وجود میں ایمان آ چکا تھا، راسخ تھا، خدا ان مومنوں کے لیے کس کو مثال دے رہے ہیں؟ فرعون کی بیوی جناب آسیہ علیہ السلام کو. نقطہ یہاں پہ توجہ کرنے کا ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، نہیں کہا ہم نے جناب آسیہ کو مثال بنا کر پیش کیا خواتین کے لیے، کہا للذین آمنوا، ایمان لانے والوں کے لیے، وہ مرد ہو چاہے خاتون ہو. جناب آسیہ ان سب کے لیے کیا ہے؟ مثال ہے. جیسے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے وجود میں نمونہ ہے، آئیڈیل ہیں تمام عالمین کے مومنین کے لیے. یہ پاکیزگی ہے جناب آسیہ کی کہ کس قدر پروردگار نے ان کو پاکیزہ. لہٰذا اگر فرعون کی بیوی ہے جو کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، تو فرعون کی بیوی ہوتے ہوئے ایمان کی اس منزل پر ہے کہ خود ایمان والوں کے لیے مثال بنا دیا جا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ خراب ماحول ہی کیوں نہ ہو، وہ ایمان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. ماحول خراب ہونا دلیل نہیں بن سکتا. میں کہیں پر کہوں کہ میں تو برے ماحول میں پیدا ہوا تھا، میں تو اس ماحول میں تھا، اس نے مجھے خراب کر دیا. نہیں، برا ماحول انسان کے ایمان میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں پروردگار ہمیں اس ایمان کی نورانیت سے منور کرے جو ایمان کی نورانیت اس نے اپنے اولیاء کو عنایت کی تھی، اور اسی طرح سے پروردگار اپنے اولیاء کی خالص محبت کو ہمارے دلوں میں صحیح طریقے سے قرار دے، اس انداز سے کہ وہ محبت اولیاء، وہ محبت ائمہ اطہار ہمارے نجات کا سبب بن جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.